بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے بدترین گناہوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کے کرنے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ گناہ انسان کو دنیا اور آخرت میں اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ اس انسان کا دنیا اور آخرت میں کوئی مددگار باقی نہیں رہتا۔ یہ سن کر حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے پر انسان دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ 5 گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ انسان دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل، دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ کرنے والا شخص دنیا میں بے سکون اور بے آرام رہتا ہے، سکون کا جنازہ نکل جاتا ہے، مشکلات عروج پر آ جاتی ہیں۔ ہاں ناظرین، یہ 5 گناہ ایسے گناہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تم پر برقرار رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ رزق کی فراوانی ہو اور کامیابی تمہارے قدم چومے، خدا را ان 5 گناہوں سے بچ کر رہنا۔ یہ خطرناک 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ وہ شخص کہنے لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا علی وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا گناہ تو سود کھانا ہے، سود کا کاروبار کرنا ہے۔ فرمایا، ہائے بدبختی، سود خور انسان دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل۔ سود خور انسان دنیا میں بھی تباہ و برباد اور آخرت میں بھی تباہ و برباد۔ سود خور انسان کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی، کبھی سکون کی نیند نہیں سوتا۔ سود خور انسان دوسروں کو ٹینشن میں مبتلا رکھتا ہے، وہ خود بھی ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی ٹینشن میں مبتلا رہتا ہے۔ اسے طرح طرح کی پریشانیاں اور ہر طرح کی مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ ایک سود خور انسان سیڑھی سے نیچے منہ کے بل گرا، گرتے ہی فوراً وہیں مر گیا۔ بیٹا کئی روز باپ کے مرنے کا غم مناتا رہا۔ اس نے ایک رات اپنے باپ کو خواب میں دیکھا اور کہنے لگا، ابا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ سود خور ابا نے کہا، مت پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے گرا، زمین پر آنے کی بجائے سیدھے جہنم میں چلا گیا۔ حضرت شیخ شادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ایک نیا مکان خرید رہا تھا، مکان کی تلاش میں تھا، اتنے میں ایک سود خور میرے پاس آیا، یہ مکان خرید لو، عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اچھا مکان ہے، میں آپ کا ہمسایہ ہوں، اسی محلے کا رہنے والا ہوں، آپ کا پڑوسی بن جاؤں گا، آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا۔ سود خور انسان مجھے کہنے لگا، میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا، میں آپ کا پڑوسی بن جاؤں گا، یہ عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ حضرت شیخ شادی فرماتے ہیں، اور نادان تو کہتا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، مجھے تو سارے کے سارے عیب اسی میں نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا، حضرت وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، اس سے بڑا عیب اور کیا ہوگا کہ تو میرا پڑوسی ہوگا، اس سے بڑا عیب اور کیا ہوگا کہ ایک سود خور میرا پڑوسی ہوگا۔ جہاں تو جیسا پڑوسی ہو، اگر وہ مکان مفت میں بھی ملے تب بھی مہنگا ہے۔ خدا را دنیا اور آخرت میں اگر عزت چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں اگر مکان چاہتے ہو، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خوشحالی تمہارے ساتھ رہے، رزق کی فراوانی ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی تمہارے قدم چومے، تو سود کبھی نہ کھانا، سود کا کاروبار کبھی نہ کرنا۔ اور فرمایا، دوسرا گناہ کسی نیک عورت پر تہمت لگانا، کسی نیک متقی پرہیزگار عورت پر تہمت لگانا ہے۔ کسی عورت پر تہمت نہ لگایا کرو، کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کرو، اس سے پہلے کہ تیری بیٹی کے اوپر تہمت لگا دی جائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے،
ہے جو شخص کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے جو کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے، حالانکہ وہ اچھی اور نیک متقی پرہیزگار ہے، نماز پڑھتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، حالانکہ وہ بہت اچھی ہے۔ جو شخص ایسی عورت پر تہمت لگاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو مت کرو، خدا را کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگانا۔ ہائے وہ بوڑھا باپ جو کمر پر بوریاں لاد کر دن رات محنت مزدوری کرتا ہے، دن رات اوور مزدوری کر بوڑھی کمر پر بوریاں لاد کر اس نے اپنی بیٹی کو جوان کیا، اس کو پڑھایا لکھایا۔ آج جب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو محلے کے لوگوں نے اور محلے کے جوانوں نے اس کی غریب بیٹی کو قبول ہی نہیں کیا، تہمت لگا کر اسے ٹھکرا دیا، شادی کرنا گوارا نہیں کیا، اس سے نکاح نہیں کیا، اس وجہ سے کہ ان کے پاس جہیز نہیں ہے۔ ایک تو تم نے نکاح نہیں کیا، دوسرا اس کے اوپر سے تہمت تو مت لگاؤ۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت ملے، مقام ملے، خوشحالی ملے تو کسی نیک عورت پر تہمت مت لگانا۔ تیسرا گناہ کسی کا مال ہڑپ کر جانا، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ یتیموں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھو، یتیموں کے سر پر رحمت بھرا ہاتھ رکھو، کیونکہ جب کبھی آپ مر جائیں تو آپ کی اولاد کے سر پر رحمت اور شفقت کا ہاتھ رکھنے والا بھی کوئی ہو۔ فرمایا چوتھا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف کر دے، مگر شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پانچواں گناہ اہم گناہ، خطرناک گناہ ہے۔ دل کی گہرائیوں سے سنیے گا، پانچواں گناہ کسی کے اوپر جادو کرنا ہے۔ جادو گھر کے شخص کا کھانا حرام، اس کے یہاں کا پانی حرام، اس کے گھر کا دودھ حرام، اس کے گھر کا نمک حرام، اس کے گھر کی ہر چیز حرام۔ جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے، کسی کو ٹینشن دینے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے، جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، تکلیف ایک ایسی چیز ہے کہ گھومتی پھرتی آخر کار اس بندے تک آ پہنچتی ہے جہاں سے وہ گئی تھی۔ جادوگر انسان کو یوں سمجھیے کہ وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا ہے۔ خدا کے لیے یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ یہ 5 گناہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تمہارے اوپر برقرار رہے تو یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا، ان گناہوں سے بچی رہنا۔ انشاءاللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی، کامیابی تمہارے دنیا اور آخرت میں قدم چومیں گی، تمہارے رزق میں بھی فراوانی ہوگی، تمہارے گھر میں سکون اور اطمینان ہوگا، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔